نبی اکرم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم سے یہ ارشاد نقل کیا ہے، جب تم کسی حاجی سے ملو تو اس کو سلام کرو، مصافحہ کرو، اور اس سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے اس کے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تک، اس لیے کہ وہ خود گناہوں سے بخشا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا، جن دیناروں پر اجر ملتا ہے ان میں سے ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جسے تو نے کسی کی گردن کی آزادی کے لیے خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جسے تو نے مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا، ان میں سب سے عظیم اجر اس دینار کا ہے جسے تو نے اپنے اہل پر خرچ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بہت سے غبار میں اٹے ہوئے غریب الوطن مسافر بکھرے ہوئے بالوں والے دروازوں سے دھتکار دیے جانے والے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، اور جو اس نے چھوڑ جانا ہے اس کی مہلت لمبی کی جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی وہ مسلسل جنت کی روش میں رہا۔ آپ سے پوچھا گیا، رسول اللہ، جنت کی روش کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کے پھل جنہیں وہ چنتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ شخص کہے گا، میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو خود ہی سارے جہانوں کو پالنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے اسے پانی نہ پلایا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو آج اس کو میرے پاس پا لیتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا، آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی۔ وہ کہے گا، میرے رب، میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، خرچ کرو اور گن گن کر مت رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور جمع مت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے معاملہ میں جمع کر کے رکھے گا۔ نبی کریم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگاتا ہے، کاشت کاری کرتا ہے، پھر اس میں سے انسان چوپایا یا کوئی بھی جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو درخت لگاتا ہے اس میں سے جو بھی کھایا جائے وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور اس میں سے جو چوری کیا جائے وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور جنگلی جانور اس میں سے جو کھا جائیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور جو پرندے کھا جائیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور کوئی اس میں کسی طرح کی کمی نہیں کرتا مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان مرنے والا
جس کی نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت جن کی تعداد 100 تک پہنچتی ہو ادا کرے، وہ سب اس کی سفارش کرے تو اس کے بارے میں ان کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں، اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ سے پوچھا، مسلمانوں میں سے بہتر کون ہے؟ اپنے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان امن میں ہو۔ رسول اللہ غلے کی ایک ڈھیری کے پاس سے گزرے تو اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا، اب کی انگلیوں نے نمی محسوس کی تو اپنے فرمایا، غلے کے مالک، یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، تو تم نے اس بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جس نے دھوکہ کیا وہ مجھ سے نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ ابو حازم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی سے روایت کی کہ نبی کریم نے فرمایا، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جب اپنی بیوی میں کوئی پسند نہ آنے والا معاملہ دیکھے تو اچھی طرح سے بات کہے، خاموش رہے، اور عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھ اس کے اوپر والے حصے میں ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت قبول کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا، آدمی لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، مانگنا اس کی عادت بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال بڑھ جائے گا اور پانی کی طرح بہنے لگے گا، اور آدمی اپنے مال کی زکاہ لے کر نکلے گا تو اسے ایک شخص بھی نہیں ملے گا جو اسے اس کی طرف سے قبول کر لے، اور یہاں تک کہ عرب کی سرزمین دوبارہ چراگاہوں اور نہروں میں بدل جائے گی۔ ابن شہاب کے بھتیجے نے ابن شہاب سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا، مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا، یقیناً ہر نبی کی ایک دعا ہے جس کی قبولیت یقینی ہے۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی اس دعا کو قیامت کے روز اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے محفوظ رکھوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اور نہ ان کو پاک فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، گوڑا زانی، جھوٹا حکمران، اور تکبر کرنے والا عیال دار محتاج۔ نبی کریم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے راستے کی مجلسوں کے بغیر جن میں بیٹھ کر ہم باتیں کرتے ہیں کوئی چارہ نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم مجلس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستے کا حق ادا کرو۔ لوگوں نے کہا، اس کا حق کیا ہے؟ اپنے فرمایا، نگاہ نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا، سلام کا جواب دینا، اچھائی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔ کچھ بدوی لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، کچھ زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اپنے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو راضی کیا کرو۔ یحییٰ بن سعید نے
उबैदुल्लाह से रवायत की, कहा, मुझे नाफे ने हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से खबर दी, उन्होंने रसूल अल्लाह से रवायत की कि अपने फरमाया, बुखार जहन्नम की लिपटों से है, इसको पानी से ठंडा करो। नाफे ने कहा, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा जब खुशबू का धुआं लेते तो ऊद का धुआं लेते, इसमें किसी और चीज़ की आमेजिश ना होती, और काफूर का धुआं लेते, इसमें कुछ ऊद मिला लेते। फिर बताया कि रसूल अल्लाह इसी तरह खुशबू का धुआं लेते और कपड़ों में बसाते थे। सुलेमान के वालिद हज़रत बुरीदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी ने फरमाया, जिस शख्स ने चौसर खेली तो गोया इसने अपने हाथ को खिंजीर के खून और गोश्त से रंग लिया। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद के आज़ाद करदा ग़ुलाम साबित ने बताया कि उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना, कह रहे थे कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, सवार पैदल को सलाम करे, चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे, और कम लोग ज़्यादा लोगों को सलाम करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, कहा, रसूल अल्लाह ने फरमाया, तमेरी नामों में से अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, दुनिया ख़त्म नहीं होगी यहाँ तक कि लोगों पर ऐसा दिन आ जाए जिसमें कातिल को ये मालूम ना हो कि उसने क्यों कत्ल किया और मकतूल को ये पता ना हो कि इसे क्यों कत्ल किया गया। अर्ज़ किया गया, ये कैसे होगा? अपने फरमाया, ये अंधाधुंध खूनरेज़ी होगी, कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम की आग में जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, कहत ये नहीं है कि तुम पर बारिश ना हो, बल्कि कहत ये है कि बारिश हो, फिर बारिश हो, लेकिन ज़मीन कोई चीज़ ना उगाए। हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि कहा, रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारों से बाहम टकराएं तो कातिल और मकतूल दोनों आग में होंगे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स खाना खाए तो अपने दाएं हाथ से खाए, और जब तुम में से कोई शख्स पिए तो अपने दाएं हाथ से पिए, क्योंकि शैतान बाईं हाथ से खाता है और बाईं हाथ से पीता है। मोहम्मद बिन मुसन ने कहा, उन्होंने नबी को ये फरमाते हुए सुना, अब हज्जातु अलविदा के दौरान में खुतबा दे रहे थे और आप फरमा रहे थे, अगर तुम पर एक ग़ुलाम को हाकिम बनाया जाए और वो किताब अल्लाह के मुताबिक तुम्हारी रहनुमाई करे तो इसकी बात सुनो और इताअत करो। अब्दुर्रहमान बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हदीस बयान की, कहा, रसूल अल्लाह ने मुझसे फरमाया, अब्दुर्रहमान, अमारत तलब ना करना, क्योंकि अगर तुमको तलब करने से अमारत मिली तो तुम उसके हवाले कर दिए जाओगे, इसकी तमाम तर जिम्मेदारियां खुद उठाओगे, अल्लाह की मदद शामिल ना होगी, और अगर तुम्हें मांगे बगैर मिली तो अल्लाह की तरफ से तुम्हारी एआनत होगी। नबी करीम ने फरमाया, फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता हो, ना इस घर में जिसमें कोई तस्वीर हो। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने हमारे इस अमर दीन में कोई ऐसी नई बात शुरू की जो इसमें नहीं तो वो मरदूद है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसके पास ज़मीन हो वो इसे खुद काश्त करे, अगर वो इसमें काश्तकारी की इस्तिताअत ना पाए और आजिज़ हो तो बेहतर है अपने किसी मुसलमान भाई को आरियतन दे दे और उसके साथ ज़मीन की उजरत का मुआमला ना करे। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने खरीदने के इरादे के बगैर भाव चढ़ाने के लिए कीमत लगाने से मना फरमाया। इस्माइल बिन जफ़र ने हमें अला से हदीस बयान की, उन्होंने अपने वालिद अब्दुर्रहमान से उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की कि
رسول اللہ نے فرمایا، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سودے پر سودا بازی نہ کرے۔ امام مالک نے زہری سے روایت کی، محمد بن جبیر بن مطعم نے خبر دی کہ ان کے والد نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ نے فرمایا قط رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا، اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑا نیک سلوک یہ ہے کہ انسان اس شخص سے بھی بہت اچھا سلوک کرے جس کے ساتھ اس کے والد کا محبت کا رشتہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں اب سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر طلب کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم اللہ سے اجر کے طالب ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اپنے والدین کے پاس جاؤ اور اچھے برتاؤ سے ان کے ساتھ رہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے کہ ہم پر بارش برسنے لگی تو رسول اللہ نے اپنا سر اور کندھے کا کپڑا کھول دیا حتیٰ کہ بارش اب پر آنے لگی۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ وہ نئی سیدھی اپنے رب عز و جل کی طرف سے آ رہی ہے۔ عیسیٰ بن طلحہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 بار ناک جھاڑے، شیطان اس کی ناک کے بانسوں پر رات گزارتا ہے۔ عیسیٰ بن طلحہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 بار ناک جھاڑے، شیطان اس کی ناک کے بانسوں پر رات گزارتا ہے۔